अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ से मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पानी पीने से सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं होती, पट्ठों के भी मसाइल होते हैं, हमें जो हमारी नसें हैं और हड्डियों में भी दर्द होती है। तो आखिर इसकी डिटेल क्या है, क्यों ये मसला हमें दरपेश होता है और इसको किस तरह से हमने रेस्क्यू करना है इन तमाम मसाइल से खुद को। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पानी पीने से डिहाइड्रेशन का तो एक बहुत ज़्यादा सुना जाता है, लेकिन पट्ठों में भी दर्द होती है, हड्डियों में भी दर्द होती है। जी बिल्कुल इस तरह से है। अब पानी हमारी बॉडी का 70 to 75% पार्ट है जो पानी की वजह से है। अब पानी का सबसे मेजर रोल हमारे मसल्स में क्या है। वो लोग जिनमें स्वेयर हेडिक रहता है, माइग्रेन रहता है गर्मी में, या वो कहते हैं उनका कुछ खाने का दिल नहीं करता, या उनकी रूटीन इस तरह से है कि उनकी प्रॉपर नींद नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपके मसल्स के साथ। और जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि हम लोग दिन में 1 गिलास पानी पिया, सारा दिन काम किया और रात को 1 गिलास पानी पी लिया, और ये सबसे बुरी आदत है। इससे क्या है, हम अपने मसल्स की लाइफ कम कर रहे हैं। उसकी वजह से होता क्या है, मस्कुलर पेन, मसल क्रैम्प्स। अब लोग कहते हैं बैठे बैठे हमारी टांग में क्रैम्प्स आ रहे हैं, हमारे काफ मसल में क्रैम्प आ रहे हैं, हमारे शोल्डर में आ रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये होती है कि हम लोग प्रॉपरली अपनी डाइट उस तरह से नहीं रखते। पाँव में भी बल पड़ जाता है ना? बिल्कुल, पाँव में बल पड़ जाता है, टांग में बल पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलती है। फीमेल में ये क्यों होती हैं? वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होता। जिस तरह गर्मी है तो हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पानी का इनटेक हमारा कम है, हमारी बॉडी उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारे पट्ठों के मसाइल होते हैं। अच्छा, आपने बताया कि भूख ना लगना, जी, तो पानी की कमी की वजह से भूख नहीं लगती, एक ये रीज़न होती है गर्मियों में जो हमें भूख नहीं लगती। गर्मियों में भूख ना लगने की इंटर लिंक ये इस तरह से है कि जब हम पानी कम पीते हैं, हमारे जो बहुत से लोगों में देखने को मिलता है, आप LFT अगर लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं तो हर बंदे को, जिसको हम लेम लैंग्वेज में कहते हैं कि मैदे में गर्मी है, उसकी वजह से होता क्या है कि हम लोगों का कुछ खाने का दिल नहीं करता। और इस चीज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं? पानी का इंटेक ज़्यादा करने से। जब हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, हमारी डिहाइड्रेशन कम होगी, हमारा पानी जो है हमारे मसल्स तक, हमारी बोन्स तक प्रॉपरली पहुंचेगा, तो हमारे अंदर ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, पानी किसी भी फॉर्म में पी सकते हैं, मशरूबात हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों, या जो शरबत वगैरह होते हैं? देखें, गर्मियों में आप मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स मशरूबात में नहीं आती, मशरूबात में शरबत आते हैं, जिस तरह इसमें संदल आता है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। और उसी के साथ अगर हम देखें पानी, तो आपको चाहिए, शरबत एक अलग चीज़ है, आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी में आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अपनी नमकियात को पूरा करने के लिए नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप पानी लें, सादा पानी जो होता है। जब माइग्रेन जो है वो गर्मियों में ज़्यादा लोग इसका शिकार होते हैं। बिल्कुल, माइग्रेन का ज़्यादा शिकार होते हैं। उसकी वजह ये होती है, पानी का कम इस्तेमाल जब हम करते हैं, हमारी नसों पे खिंचाव आता है। जब हमारी नर्व्स जो हैं वो स्ट्रेन में आती हैं, उस वजह से हमारे माइग्रेन होता है। अच्छा, माइग्रेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज है, सिर्फ एहतियात करनी पड़ती है। तो ये सच में ला इलाज है, कोई इसका इलाज नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। माइग्रेन का प्रॉपर इलाज है। आप इसके अंदर अपनी केयर करें, केयर के साथ अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें। दिन में 7 से 8 गिलास पानी आप पिएं अगर आपको माइग्रेन होता है। कोशिश करें आप चॉकलेट्स वगैरह का इंटेक कम करें। और उसके अलावा अगर आपका गर्मी से ट्रिगर होता है तो अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, हाइड्रेटेड रखें। डिहाइड्रेशन का क्या ताल्लुक है माइग्रेन से? किस चीज का? चॉकलेट्स का क्या? चॉकलेट्स का ये तल्लक है कि चॉकलेट्स में बेसिकली होती है कैफीन। चॉकलेट्स, कॉफी में कैफीन ज्यादा होने की वजह से कैफीन हमें ट्रिगर करती है। वो पेशेंट जिसको माइग्रेन है, वो कैफीन का इस्तेमाल जब करेगा, कॉफी लेगा, चॉकलेट लेगा, चाय का इंटेक ज्यादा करेगा, उसमें माइग्रेन के सिम्टम ट्रिगर होंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी होता है ना कि हेडेक में मीठा खाने से उनका सर का दर्द ठीक हो जाता है, वो किस सूरत में होता है? ये डिफरेंट टाइप्स हैं हेडेक की। आप इसमें देख सकते हैं, कुछ लोग हैं उनको नींबू पानी पीने से ठीक हो जाते हैं ज्यादातर। कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें मीठा खाएं, मीठे की फॉर्म अब जिस तरह मशरूबात हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट किसी भी फॉर्म में हो वो आपका हेडेक ठीक नहीं कर सकती, वो उल्टा ट्रिगर ही करेगी। अच्छा, जो लोग सर दर्द होती है तो चाय की तरफ जाते हैं कि चाय पीने से ठीक हो जाएगा,
پھر یہ دیکھیں جس طرح یہ ہوتی ہے عادت جب اب اس میں کیفین ہے, کیفین کی ایڈکشن ہے, وہ جب ایک چیز کی آپ کو ایڈکشن ہوگی, جو کافی لورز ہیں ان میں بھی یہ بڑا ایشو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جب کافی بہت زیادہ پیتے ہیں, ان کو کافی نہ ملے, ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی کیفین کی ایک سفیشینٹ اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ اسے ریکوائرڈ ہوتی ہے. جب اسے وہ اماؤنٹ نہیں ملتی تو آپ میں ہیڈیک ہوتا ہے. ہیڈیک کے سمٹم اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو کیفین کی وہ اماؤنٹ لینی پڑتی ہے تاکہ آپ اپنی اس اماؤنٹ کو پورا کر سکیں اور آپ کے سمٹم ریزالو ہو سکیں. اچھا, سر درد, مائیگرین اور جو اسٹریس سے سر میں درد ہوتا ہے, ان کی کس طرح سے ہم یہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سر درد ہے, مائیگرین ہے یا اسٹریس سے کوئی درد ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب بھی ہمارے سر درد ہوگا تو ہمارے پورے سر میں درد ہوگا, دونوں سائڈز پہ, پیچھے والی سائڈ پہ بھی. اگر ہمارے مائیگرین ہو رہا ہے تو وہ ہاف میں ہوگا, یا رائٹ یا لیفٹ. اسی کے ساتھ اگر ہم اسٹریس کی بات کریں تو اسٹریس کا ہیڈک جو ہے وہ ہمارے سب سے پہلے یہ پٹھے اکڑیں گے گردن کے, اس کے بعد گردن میں کھچاؤ آئے گا, پھر ہمارے ہیڈک ہوگا اور ہمارے سر کے پچھلے حصے میں زیادہ اسٹریس فیل ہوگا. جب بھی یہ جو نروز ہیں ہماری, یہ جو کھچاؤ کا شکار ہوتی ہیں. بالکل, نرو سب سے زیادہ کھچاؤ کا شکار ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سٹریس لیتے ہیں, آپ کے سارا بلڈ کا فلو ٹورڈز ایکسٹریمٹی ہوتا ہے, بازوں اور ٹانگوں کی طرف, آپ کے سینٹرل پارٹ کو پراپرلی بلڈ نہیں مل پاتا, جس وجہ سے آپ میں سمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, کیونکہ اب گرمی ہے اور اے سی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یا روم کولرز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے, یا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہڈیوں میں خاص طور پہ ٹانگوں میں بہت زیادہ پین شروع ہو جاتی ہے, ایون بچے ہوں, ایون تھوڑے سے ایڈلٹ ہوں. تو کیا یہ واقعی میں ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ کولر کی وجہ سے یا اے سی کی وجہ سے آپ کی جو ہڈیوں میں دردیں نکل آتی ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہے, ہم لوگوں کی ڈائٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہماری ہونی چاہیے. ہمارے نیوٹرینٹس پورے نہیں ہوتے باڈی کے. اور جس طرح اے سی میں اگر آپ دیکھیں, اے سی کی ہوا اگر ڈائریکٹ آپ کے اوپر آ رہی ہے تو آپ میں جوائنٹس پین, بونس میں پین آپ میں آئے گی. اگر آپ اس کے ونگس جو ہیں ان کو آپ روف کی طرف کرتے ہیں کہ پنکھے کی ہوا کے ساتھ آپ تک ہوا آئے, یا ڈائریکٹ آپ پہ اس کی ہوا نہ آئے, تو اس سے آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. ڈائریکٹ ہوا جب اس کی آتی ہے تو آپ کا واٹر انٹیک ویسے ہی اتنا نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ آپ پہ ڈائریکٹ ایئر آ رہی ہے اور وہ ڈرائی ایئر ہے. بے شک اس سے آپ کولنگ ہے اس کی, لیکن وہ ڈرائی ایئر ہے. وہ کیا کرے گی, وہ آپ کی بون سے, آپ کے مسلز سے واٹر کو ابزارب کرے گی. اس سے کیا ہوگا, آپ کا اگر واٹر انٹیک اچھا ہوگا تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے اے سی میں جب آپ رہیں تو کوشش کریں 24/7 آپ اے سی میں نہ رہیں. اے سی میں آپ بیٹھیں, باہر جائیں, اپنی باڈی, سویٹنگ بہت ضروری ہے آپ کی باڈی کے لیے, آپ کے مسلز کے ریلیکس ہونے کے لیے, پٹھوں کے کھچاؤ کے کم ہونے کے لیے آپ میں سویٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی میں سویٹنگ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب اس کے پٹھوں کا کھچاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی بالکل, یہ بھی. اور اگر سویٹنگ بہت زیادہ ہے, ایکسیسو سویٹنگ ہے تو وہ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے ایکسیسو سویٹنگ. پٹھے جو ہیں وہ ہیلدی ہیں, پٹھے ہیلدی بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ واٹر انٹیک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی سویٹنگ ہو سکتی ہے. یا جس طرح ایک بندہ ہے وہ بیچارہ اسی میں بیٹھ ہی نہیں رہا, وہ سارا دن گرمی میں پھیر رہا ہے, اگر ہم خود کو اس سے کمپیئر کریں گے تو اس کے اکارڈنگ وہ بالکل نارمل سویٹنگ ہے اسے ہوگی. اچھا, جوائنٹس میں پین جو ہے وہ گرمیوں میں بھی اسی طرح اسی شدت اختیار کرتی ہے جیسے اکثر سردیوں میں زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں؟ گرمیوں میں واٹر انٹیک کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. وہ کس طرح سے کہ ہمارے جوائنٹس میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنوویل فلوئڈ, جو کہ لوبریکینٹ ہوتا ہے, ہڈیوں کو آپس میں رگڑ کھانے سے روکتا ہے. اس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے ہمارا واٹر انٹیک اچھا ہونا بہت ضروری ہے. جب ہمارا واٹر انٹیک کم ہوگا, ہمارے جو سائنوویل فلوئڈ ہے ہماری ہڈیوں کے درمیان, ہمارے جوڑوں کے درمیان میں کم ہوگا, اس کی وجہ سے بھی ہڈیاں آپس میں رگڑ کھائیں گی اور جوائنٹ پین کاز کریں گی. جوتا کس طرح کا استعمال کرنا چاہیے؟ جوتا آپ کو سب سے پہلے کمفرٹیبل پہننا چاہیے. نہ آپ نے ہائی ہیل پہننی ہے, نہ آپ نے بالکل فلیٹ چپل پہننی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جوتا ایسا پہننا ہے کہ وہ بالکل آپ کے جو پاؤں کی آرچ ہے اس کے اکارڈنگ ہو. اس میں بیسٹ اس کو فل کرنا, اس کو فل کرنا. اس کے لیے بیسٹ ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کمفرٹیبل شوز پہنیں, جاگرز کا یوز کریں. اگر آپ چپل بھی یوز کرتے ہیں تو اس میں میموری فوم ہو. میموری فوم جو ہے وہ آپ کے پاؤں کو بہت ایزی رکھتا ہے. اس سے کیا ہے, اگر آپ بہت زیادہ چلتے ہیں تو آپ میں نی پین بھی نہیں اس کی وجہ سے آئے گی. اب اس میں اگر ہم بات کرتے چلیں نی پین کس طرح سے زیادہ آ جاتی ہے, جب ہم بہت زیادہ چلتے ہیں ہمارے گھٹنوں پہ زور آتا ہے. جس طرح ہم نے بات کی ہمارے جوڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے سائنوویل فلوئڈ. سائنوویل فلوئڈ جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو پین کاز کرتی ہیں, جس میں ہم ارتھرائٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے ارتھرائٹس ہوتا ہے جسے ہڈیوں میں خلا کم ہو جانا بھی
ان لیم لینگویج ہم کہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ کمفرٹیبل جوتا پہنتے ہیں تو جو شاک ہے وہ ایبزارب ہوتا ہے, آپ کے نی تک پراپرلی اس طرح سے شاک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, آپ کے شوز جو ہیں وہ بہت حد تک آپ کے نیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے آپ کے جوتے کا کمفرٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ان کیسز میں. یعنی کہ کمر میں درد بھی آپ کا اگر انکمفرٹیبل جوتا ہے اس وجہ سے ہو سکتی ہے, نی میں بھی پین ہو سکتی ہے. بالکل بالکل بالکل. مطلب اتنا ضروری ہے کہ جوتا کوئی اچھا پہننا چاہیے. ایک جوتا اور ایک پلو, یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. پلو کس طرح کا استعمال پلو آپ ہمیشہ استعمال کریں, نہ بہت زیادہ اونچا نہ بہت زیادہ نیچا, اور بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ سر رکھیں, آپ کا سر اس کے اندر جا رہا ہو. آپ رکھیں تو آپ کا سر بالکل سپورٹ کرے, آپ کی باڈی اور آپ کی نیک ایک لیول پہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل ایک لیول پہ ہوگی, آپ کی سروائیکل کو سپورٹ کرے گی, تو آپ میں کسی بھی قسم کے نیک کے ایشو نہیں ہوں گے. بچوں کو ہم بے دہانی میں کسی بھی قسم کا تکیہ دے دیتے ہیں, تو ان میں کتنا ضروری ہے؟ بچوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جو ہمارے آج کل استعمال ہوتے ہیں پولیسٹر کے پلو, جن میں بالز ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ نیک پین کوز کرتے ہیں, سب سے زیادہ. اور ہمارے ہاں 90 to 95% لوگ وہی پلو یوز کرتے ہیں. اور اگر بچوں کو تکیہ دیں ہی نہ, نہیں, وہ بھی نقصان ہے. بچوں کو پلو دیں آپ, روئی کا پلو بہت اچھا ہے, آپ اس پہ سر رکھیں, آپ دیکھیں گے آپ کی نیک سپورٹ کر رہی ہے بالکل. اس کے اوپر ایک فرم سی لیئر ہے اور اس کے اوپر آپ کی نیک سپورٹڈ ہے. اگر آپ بالکل نارمل پلو پہ جائیں گے تو آپ کی گردن جب اندر کی طرف جائے گی, موروں میں پچھلی سائڈ پہ خلا کم ہو جائے گا, آگے والی سائڈ پہ خلا بڑھ جائے گا, جس وجہ سے آپ میں نیوروپیتھی, ہاتھ کا سن ہونا, انگلیوں کا سن ہونا, بازوؤں کا سن ہونا, یہ سارے سمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, پاؤں کی انگلیاں کیوں سن ہوتی ہیں؟ پاؤں کی انگلیاں سن ہونے کی ریزن یہی ہوتی ہے, جس طرح ہم نیک کی بات کر رہے ہیں, اگر گردن کے موروں میں ہوگا تو ہاتھ سن ہوں گے. اگر کمر کے نچلے مورے, جن کو L4, L5 اور S1 ورٹیبراس کہتے ہیں, اگر وہاں پہ ہماری کمپریشن آ رہی ہے, ڈسک بل جائے, تو اس کی وجہ سے ہمارے پین ٹریول کرے گی ٹانگ میں, اور ہمارے نمنس, ٹنگلنگ جو ہے ہمارے پاؤں میں فیل ہوگی ہمیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ بالکل جھک کے نہ بیٹھیں, اپنا پوسچر صحیح رکھیں. آپ کا میٹرس, جس طرح سے آپ کا پلو ہے اسی طرح سے آپ کا میٹرس بھی ہارڈ ہونا چاہیے. ہارڈ ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ دیکھیں گے, آپ آرتھو میٹرس جب بھی دیکھیں گے, آرتھو میٹرس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کمر کے موروں کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں گے وہ میٹرس ہمیشہ ہارڈ ہوتا ہے. وہ کیوں ہارڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ورٹیبراز اس پہ سپورٹڈ رہیں, بالکل اندر نہ جائیں. اب سپوز آپ کے ورٹیبراز اس طرح سے ہیں, آپ بالکل نرم میٹرس پہ لیٹتے ہیں, تو وہ اس طرح سے کرو آئے گا اس میں. اس سے کیا ہے, آپ کے سمٹم بڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے سمٹم سے بچنے کے لیے, اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے, آپ کا میٹرس بھی کمفرٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. الٹا جو لوگ لیٹ کے سوتے ہیں, الٹا لیٹنے سے بھی کمر میں درد جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے. دیکھیں, الٹا لیٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیک ہے اس کو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے, اور الٹا آپ کی بیک کا سارا ویٹ آپ کے انٹیریئر سائڈ پہ آ رہا ہے, اور ہمارا ایک سونے کا پوسچر بھی بڑا ارریگولر سا ہوتا ہے. اس ارریگولر پوسچر کی وجہ سے ہمارے میں سمٹم ٹریگر ہوتے ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد حسنین ہمارے ساتھ موجود تھے, ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, اور بڑی یونیک اور بڑی نئی چیزیں سننے کو ملی کہ پانی سے ہم یہی ایک ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, لیکن پانی کم پینے سے اور بھی کتنے مسائل ہو سکتے ہیں یہ ہمیں آج پتہ چلا, اور اس کا حل بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدیل, جو کہ ویسکولر سرجن ہیں. بات کریں گے ان سے فالج اور ہائی بلڈ پریشر کے خون کی شریانوں پر اثرات. تو چلتے ہیں ڈاکٹر عدیل کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. فالج ہوتا کیوں ہے؟ فالج یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے, اور بہت زیادہ کامن بیماری ہے ہمارے معاشرے میں جو فالج کے حوالے سے ہے. تو فالج بنیادی طور پر جو ہے نا, دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. یا تو آپ کی جو دماغ کی باریک خون کی شریانیں ہیں ان میں یا تو پھٹ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے خون کی سپلائی رکتی ہے اور دماغ پہ پریشر پڑتا ہے اور فالج ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کلاٹ جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کے شریانوں میں چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی دماغ کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے اور آپ کو فالج ہو جاتا ہے. صدمے کی صورت میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں بالکل, اگر صدمہ ہے یا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو خون کی شریان پھٹ سکتی ہے. اور اسی طرح لیکن جو صدمے والا معاملہ ہے وہ اس کی طرف ہے. اچھا, ہائی بلڈ پریشر سے فالج کیوں, مطلب کیسے ٹریگر کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ خون کی شریان عام طور پر یہ ہوتا ہے, شوگر کے مریض, بوڑھے مریض, ان میں جن میں خون کی شریانیں پہلے ہی کمزور ہوتی ہیں, تو جب بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کے پھٹنے کا چانس ہوتا ہے اور وہ فالج کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ جو دونوں میں نے قسمیں بتائی ہیں فالج کی, ان میں سے زیادہ کامن جو ہے وہ آپ کی کلاٹ والی ہے.
क्लॉट वाली है, हाँ, इतना कॉमन हो चुका है क्लॉट। हाँ, ये 100 में से 85% लोगों में क्लॉट से आपका जो है वो फालज होता है, ना कि शरियाने फटने से। शरियाने फटने का ताल्लुक सिर्फ 15% में है, यानी कि आप किसी भी फालज के मरीज को देखेंगे वो आपको यही बताएगा कि मेरे दिमाग में क्लॉट आ गया। दिमाग में शरियान फटने वाला बहुत कम रेयर होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। क्लॉट बनना इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है, आखिर वजह क्या है? हाँ, ये जो है ना, ये एक बड़ी नेग्लेक्टेड चीज़ है हमारी सोसाइटी में। वो ये है कि बेसिकली ये क्लॉट बनता है खून की जो शरियाने गर्दन में है वहाँ पे, या फिर हार्ट में बनता है। ज़्यादा चांस गर्दन के शरियाने में होता है। गर्दन की शरियाने, गर्दन की शरियाने वहाँ पे क्लॉट बनता है। क्लॉट बेसिकली वहाँ बनता है, और वो बड़ी शरियाने होती हैं, डायरेक्ट दिल से आ रही होती हैं। क्लॉट वहाँ पे फंस जाते हैं, आके बनते हैं वहाँ पे आके, वहाँ से फिर टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस ऊपर दिमाग में जाते हैं और वो आपको ब्लॉक करते हैं। दिमाग के अंदर क्लॉट नहीं बनता, क्लॉट आपका गर्दन की शरियानों में होता है, या दिल में बाज़ औक़ात बन जाता है। तो ये यहाँ पे हमारी सोसाइटी में नेग्लेक्टेड, मैंने इसलिए कहा। दिल में किस सूरत में बनता है? जी, दिल में क्लॉट किस सूरत में बनता है? दिल में भी बन सकता है, बट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन वो तो वही है ना कि दिल में कोई दिल की बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है दिल का, कोई इस तरह के मामलात हैं, उसमें क्लॉट बन जाते हैं। धड़कन ख़राब है पेशेंट की, या धड़कन के मामलात, ज़्यादा प्रॉब्लम गर्दन की शरियानों में होती है, वहाँ पे क्लॉट पड़ा होता है। ये नेग्लेक्टेड मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि इनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। वो सिर्फ फालज को ट्रीट करते रहते हैं, फालज के ऊपर ढोल रखते हैं, गर्दन की शरियानों पे जोर नहीं रखते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज को एक दफ़ा फालज होता है, फिर दोबारा भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो ये इसीलिए कहा जाता है जिसको फालज है उसको दोबारा फिर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए ये कहते हैं क्योंकि वो आप गर्दन की शरियानों को भूल जाते हैं। आप सिर्फ फालज को ट्रीट करते हैं, फालज को देखते हैं, फालज के ऊपर आप किसी भी डॉक्टर को देखेंगे वो सिर्फ आपको ये बताएगा जी मैंने ट्रीटमेंट की, फालज ठीक हो गया, फालज ठीक हो गया। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हम ऐसा कोई काम करें कि दोबारा फालज ना हो। इसके ऊपर कोई आपको बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। कोमा में क्यों चले जाते हैं लोग, वो भी क्लॉट की वजह से ही जाते जी हैं? जी बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है ना क्लॉट कितना बड़ा है, उसने दिमाग के कितने हिस्से को डैमेज किया है। अच्छा, हाँ, अब इसमें फालज की भी किस्में हैं, छोटा फालज है, बड़ा फालज है, बहुत बड़ा फालज है। छोटे फालज का मतलब ये है कि बिल्कुल छोटा सा क्लॉट गया दिमाग में और उसने दिमाग के बिल्कुल छोटे से हिस्से को बंद किया, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर बंदा वापस रिकवर हो गया, उसका कोई वीकनेस आई, कोई कमजोरी आई, 24 घंटे में ठीक हो गया खुद से ही। तो ये इसको कहते हैं छोटा फालज। ये अल्लाह की तरफ से एक अलार्म होता है कि बस आप रेडी हो जाएं, क्लॉट पड़ा हुआ है गर्दन में और वो किसी वक्त बड़ा क्लॉट भी जा सकता है। दूसरा फालज हुआ है जो आम हम देखते हैं, जिसमें फालज हुआ एक बॉडी का बाजू या कोई जुबान या कोई चीज़ डैमेज हो गई, वो फिर रहती है 5 महीने 6 महीने 4, जितना भी उसका ट्रीटमेंट। और तीसरा जो आपने जिक्र किया जो कोमे वाली पोजीशन है, जिसमें बहुत बड़ा क्लॉट गया है, उसने दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज कर दिया और वो मरीज कोमे में चला गया, वो रिकवर नहीं होता उसके। हाँ, जाहिर है वो जितना ज़्यादा हिस्सा दिमाग का डैमेज होगा उसमें फिर उस हिसाब से फिर वो चीज़ें होती हैं। हम शरियानों को मजबूत करने के लिए या बेहतर करने के लिए या सेहतमंद करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमें शरियानें कमज़ोर हो क्यों रही हैं। ठीक है, आमतौर पर जो शरियानें कमज़ोरी की वजह होती है वो शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों की बीमारी, बुढ़ापा, और ये जो आम हमारी जो डिजीज़ हैं वो है। तो हमने इन बीमारियों को अगर अव्वल तो इनसे बचना है, और अगर हो चुकी हैं तो इन्हें कंट्रोल रखना है। शुगर कंट्रोल रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, जो दिल के मरीज़ हैं वो अपने दिल की बीमारी को कंट्रोल में रखें, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वर्जिश जो है ना वो आपकी खून की नालियों को बहुत एक्टिव सही रखती है। तो वर्जिश जो है ना ये आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके खून की रगें शरियानें ठीक रहें, आप हार्ट अटैक से बचें, आप फालिज से बचें। तो रेगुलर वर्जिश कम से कम जो है ना वो डेली आपको 20 से 25 मिनट ज़रूर चाहिए एटलीस्ट। अगर वर्जिश नहीं कर सकते तो वॉक ज़रूर करें। तो घुटनों की बीमारी की वजह से कैसे शरियानें कमज़ोर हो सकती हैं? गुर्दों की घुटने, हाँ घुटने तो वो तो बेसिकली है कि जोड़ों का मसला होता है ना, उसका आमतौर पर शरियानों से ताल्लुक नहीं होता। शरियानों का ताल्लुक होता है बीमारियों के साथ। ठीक है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों की बीमारी है। अच्छा, गुर्दों की बीमारी, घुटनों की नहीं मैंने कहा था, गुर्दों की बीमारी की बात। तो गुर्दों की बीमारी से कैसे शरियानें जो हैं वो डैमेज होती हैं? क्योंकि जो गुर्दे जिनके ख़राब होते हैं ना, फिर वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, फिर वो डायलिसिस की वजह से उन पर असरात पड़ते हैं और वो उनकी शरियानें जो है ना वो उनमें कैल्शियम आ जाता है, कैल्सीफाइड वेसल्स हम उन्हें कहते हैं, वो हो जाती हैं, फिर उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अच्छा, पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए तो शरियानों पर असर? बिल्कुल, पानी जो है ना वो आपके खून को पतला रखता है। आप जब पानी कम पीते हैं खून गाढ़ा हो जाता है, ये कुदरती अमल है।
تو گرمیوں میں خاص طور پہ اس لیے آپ نے کبھی بھی سنا ہوگا لوگوں کو عام طور پر ہارٹ اٹیک یا فالج یا اس طرح کے مسئلے صبح کے ٹائم ہوتے ہیں, صبح کے ٹائم, ارلی مارننگ. جب آپ رات کو سوتے ہیں باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, تو یہ ڈی ہائیڈریشن کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ عام طور پر صبح کے ٹائم ہوتے ہیں, ارلی مارننگ 3 AM 4 AM اس ٹائم پہ, کیونکہ اس ٹائم پہ باڈی فل ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے. اسی طرح گرمیوں میں آپ دیکھ لیں جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو پیک گرمی کے ٹائم پہ یہ والے معاملات ہوتے ہیں. سو اس لیے پانی تو بہت ضروری ہے. پانی اگر آپ نہیں پئیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی میں کلاٹس اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بن سکتی ہیں. یعنی کہ پانی زیادہ پینے سے کلاٹ والا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کی کمی آ سکتی ہے. حل تو اب ظاہر ایک دفعہ بن گیا تو وہ تو نہیں حل ہوگا, لیکن اس کی حفاظت کے لیے آپ کہیں کہ پانی اور ورزش دونوں بہت ضروری ہے. اچھا, کلاٹ نکلوایا جاتا ہے یا ویسے اس کو کوئی میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہے کہ خود ہی ڈیزالو ہو جائے؟ جو دماغ کا کلاٹ ہے, جو کلاٹ دماغ میں چلا گیا ہے, اس کے لیے تو آپ کو پتا ہوگا آج کل وہ بڑا ایک انجیکشن بھی چل رہا ہے, وہ جسے TPA کہتے ہیں. وہ پاکستان میں بھی مشہور ہوا ہے, دنیا میں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. اچھا. تو وہ اگر آپ ارلی کو 4-4.5 گھنٹے میں آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں, فالج کا مریض پہنچ جائے, تو اگر اس کو وہ انجیکشن لگ جائے تو وہ دماغ کا کلاٹ ریزالو ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کا فالج ریکور ہو جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے. جو گردن کے کلاٹس ہیں ان کو ان کی سرجری کرنی پڑتی, ان کو نکالنا پڑتا ہے. بعض لوگ اسٹینٹ بھی ڈالتے ہیں, جو بہت ایسے پیشنٹ ہیں جو سرجری کے قابل نہیں ہے ان کو پھر ہم اسٹینٹ بھی یوز کر دیتے ہیں. لیکن مینلی اس کی ٹریٹمنٹ سرجری ہے, بہت سیف ہوتی ہے, جاگتے ہوئے پیشنٹ میں کرتے ہیں. کوئی اتنی میجر سرجری میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ میجر تو بہرحال ہے گردن کی ہے, لیکن اس کو ہم سرجری کرتے ہیں, کلاٹ نکالتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے, اور پھر انشاءاللہ دوبارہ فارغ ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں. جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کی شریانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بہت برا حال ہوتا ہے. اسموکنگ جو ہے نا وہ ایک سائلنٹ کلر ہے شریانوں کے لیے خاص طور پہ. اسموکنگ جتنی میں نے بیماریوں کے نام لیے ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, یہ سارا, اسموکنگ, نسوار, اینی کائنڈ آف ایڈکشن جس میں ہوتی ہے, وہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے. تو یہ اسموکنگ تو سمجھ لیں کہ آپ کی شریانوں کے لیے بہت سائلنٹ کلر ہے اس کے لیے. اچھا, لوگ جو ہیں وہ اب پوڈ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں, اس طرح سے اسموکنگ نہیں کرتے, تو کیا پوڈ کا بھی اسی طرح شریانوں پہ اثر پڑتا ہے؟ جو ریسرچ ہے, لیٹسٹ ریسرچ ہے نا, وہ تو یہ کہتی ہے کہ جو ویپس ہے نا یہ اسموکنگ سے زیادہ ڈینجرس ہے. زیادہ ڈینجرس ہے بیکاز اسموکنگ میں نا پھر آپ کو سوشل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, آپ کسی کمرے میں نہیں پی سکتے, آپ یوزلی اوائڈ کرتے ہیں کسی کلوز روم میں. بٹ ویپنگ یا جو اس طرح کی چیزیں نا, یہ آپ کسی بھی جگہ, واش روم میں چلے جائیں, کمرے میں چلے جائیں, جس جگہ مرضی ہو, ایسے وہ نکالتے ہیں اور وہ پف لیتے ہیں اینڈ دین دیٹس اٹ. سو دس از مور ڈینجرس. اس میں پیشنٹ کی نکوٹین انٹیک کی فریکوینسی پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ یہ جو ویپس ہے نا یہ اسموکنگ سے, سگریٹ سے زیادہ خطرناک. اچھا, یہ بھی بتائیے گا ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ آج کل بچوں میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں, کیوں آخر؟ اچھا, اس میں جو بچوں میں ہوتی ہے نا وہ عام طور پر شریانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بچوں میں جو ہوتی ہیں نا وہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں, مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. ان کا کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کو کوئی ویسے کنجنٹل نارملی ہو سکتی ہے, پیدائشی نقص ہو سکتا ہے, کوئی خون کی شریانوں میں پیدائشی نقص ہو سکتا ہے. عام طور پر یہ بلڈ پریشر کی بیماری جو ہے نا یہ اولڈ ایج میں, جیسے جیسے ایج گزرتی ہے, جیسے میں نے کہا ایج سے بھی خون کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کی خون کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں, اور جب خون کا پریشر بھی پھر آپ کا بڑھتا ہے, ان نالیوں پہ پڑتا ہے, تو وہ پھر اسے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. یعنی کہ وہی خون کی نالیاں جو پہلے آپ کے ایک پریشر کو ٹیک کر رہی ہوتی ہیں, اب وہ کمزور ہو گئی ہیں اور اب آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ نالیوں پہ اور الٹا افیکٹ پڑتا ہے. پھر ایک سائیکل چل پڑتا ہے, آپ کی نالیاں کمزور ہیں, ہائی بلڈ پریشر اور کمزور, پھر اور ہائی بلڈ پریشر اور نالیاں کمزور, چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو اس لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو اچھا, جو لو ہو جاتا ہے, کئیوں کا ہائی ہوتا ہے, کئیوں کا لو ہو جاتا ہے, تو دونوں ہی خطرناک ہیں. یہ زیادہ ہائی بلڈ پریشر خطرناک ہے؟ زیادہ جو ہے نا وہ ہائی بلڈ پریشر خطرناک ہے. لو عام طور پر جو ہے نا وہ پاکستان میں کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. یہ یوزلی لوگ کھانا پینا کم کھاتے ہیں, جیسے پانی کی کمی, آپ کہہ لیں پانی کی کمی سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, تو یا کھانے کی کمی سے ہو جاتا ہے. عام طور پر لو بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ان وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے, کوئی میجر بیماری نہیں ہوتی. ہائی بلڈ پریشر سے آپ کو خطرناک قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. فالج ہو سکتا ہے, آپ کی خون کے شریانیں بند ہو سکتی ہیں, کلاٹ آ سکتا ہے بازو میں, ٹانگ میں, جسم کے کسی بھی حصے میں.
اور ایسی صورت میں پھر آپ کا خدا نہ خواستہ بازو یا ٹانگ ضائع ہونے کے خطرے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہائی بلڈ پریشر بڑی خطرناک چیز ہے, اس کو سیریسلی لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ غذا اور ایکسرسائز کتنی ضروری ہے, ہمیں کس طرح کی خوراک کھانی چاہیے؟ خوراک جو ہے نا وہ ہمیں تو ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے ڈیفینیٹلی, جس میں آپ کی پروٹین زیادہ ہو, گوشت ہو, انڈے ہوں, اور اس کے ساتھ آپ کی سیلڈز وغیرہ. کاربوہائیڈریٹس ہمیں کم لینے چاہیے, جیسے یہ روٹی ہو گئی, یہ اس طرح کی بریڈ ہو گئی, بیکری آئٹمز ہو گئی. تو میرے جو خیال میں یہ آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. پروٹین بھی ایسا نہیں ہے کہ اب آپ 2-2 کلو گوشت کھانا شروع کر دیں. آپ بریڈ کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم, لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کم سے کم یوز کریں. اچھا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال نہیں کرنی لیکن خود اپنی زندگی میں ضرور کرتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں, آپ دیکھیں بہت سے ڈاکٹر اسموکنگ کرتے ہیں. پر کیوں, مطلب ڈاکٹر بھی ہیں, معلوم بھی ہے اسموکنگ ڈینجرس ہے, پھر خود کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ تو ایک ہیبٹ بن جاتی ہے نا, ایڈکشن ہوتی ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. اس کے علاوہ باقی بھی آپ دیکھیں, مطلب میں خود منع کرتا ہوں کہ آپ دیسی گھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی آپ کی جو اربن لائف ہے, شہری لائف میں, جہاں پہ آپ نے کام ہی کوئی نہیں کرنا, ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرنی, لیکن پھر بھی لوگ کھاتے ہیں دیسی گھی اور اس طرح کی چیزیں بے شمار. اچھا دیسی گھی نہیں کھانا تو پھر کیا کھائیں؟ گھی کھائیں اور آئل کا یوز کریں, یا کچھ لوگ اینیمل فیٹ بھی بہت شوق سے وہ ڈالتے ہیں کھانے میں کہ یہ جی ہیلدی ہوتا ہے. ہاں نہیں, یہ جو ہے نا ہمیں بیسیکلی آئل لینا چاہیے, اور وہ بھی آپ کا 0 کولیسٹرول کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس میں آلیو آئل سب سے بہتر ہوتا ہے ویسے تو, لیکن یہ اینیمل فیٹ اور یہ ساری چیزیں یہ تو بڑی خطرناک ہیں, یہ دیز آر ویری ڈینجرس. کیسے؟ اگر ہم زیادہ آئلی چیزیں کھا رہے ہیں تو ہماری شریانوں پہ, خون کی شریانوں پہ کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا, ینگ لڑکا تھا 30 سال 32 سال, یہ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. جو اچانک مرتے ہیں وہ اس طرح مرتے ہیں؟ یہ ریزن یہ ہوتی ہے بیسیکلی ان کا کولیسٹرول بڑھا ہوتا ہے. اچھا. ہاں, یہ جو ہائپر کولیسٹریمیا ہے, کولیسٹرول کا بڑھنا, ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. بالکل, وہ آپ کی وہ کولیسٹرول خون کی نالیوں میں جمتا ہے, انہیں تنگ کرتا ہے اور خون کی شریانوں کو بند کرتا ہے. اب وہی اگر ہارٹ کی بھی نالیوں میں وہ کولیسٹرول جمع ہو گیا تو وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے جو ہائپر کولیسٹریمیا ہے, کولیسٹرول کا ایک لیول ہے اسپیسیفک, آپ نے اس سے کم رکھنا ہے. تو وہ اگر آپ کا زیادہ ہو گیا تو وہ تو آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. اس میں جو عام طور پر نا لوگوں کو ٹرائیگلیسرائڈ یہ وہ, لیکن اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ LDL ہوتا ہے جو لوگ کرواتے ہیں ٹیسٹ. سو دیٹ شوڈ بی بلو 100. ایکسرسائزز کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ایکسرسائزز وہ ہونے چاہیے جو آپ ایزیلی کر سکیں ریگولر بیسس پہ. مثلا ایسا نہ ہو کہ اب دیکھیں یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ہے. اب آپ اگر بہت زیادہ ایکسرسائز کریں گے, اسٹرنس ایکسرسائز کہ جی میں بس ابھی شروع کروں اور ابھی بھاگنا شروع کر دوں, اور 2 دن کے بعد آپ تھکے کہ وہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا. سو ایسا نہیں کریں, آپ وہ کریں جو آپ ریگولر بیسس پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں آپ واک کریں, آپ رننگ کرنا چاہتے ہیں آپ رننگ کریں, آپ جم کرنا چاہتے ہیں آپ جم کریں, آپ ٹریڈ مل کرنا چاہتے ہیں, بٹ یو شوڈ اسپینڈ ٹائم ایٹ لیسٹ 20 to 40 minutes ایوری ڈے فار یو. اچھا, جنک فوڈ کا کتنا رول رہتا ہے؟ جنک فوڈ ڈیفینیٹلی وہ کئی نہ تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن ریگولر بیسس پہ تو میرا نہیں خیال وہ اتنی فائدہ مند ہوتی, وہ آپ کو پرابلم کرے گی. اچھا, کبھی کبھی کھا سکتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے ظاہر ہے آپ کھا سکتے ہیں, اس میں لیکن وہ پھر ٹیسٹ ایسا نا کہ بار بار کھانے کو دل کرتا ہے, پھر کیا کرے انسان؟ ہاں نہیں, میں نے دیکھا کچھ لوگ تو ریگولر ڈیلی بیسس پہ. اچھا, بڑے مطلب ڈاکٹر بڑے وہ ایک نرم مزاج لگ رہے ہیں کہ اچھا کوئی نہیں, یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو. دیکھیں یہ آپ کی لائف ہے نا یہ, اور یہ لائف بھی آپ کو ایک دفعہ ملی ہے. اب اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے بس ایسے گزارنی ہے کہ اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ کر سکیں. سو یو شوڈ ٹیک, میرا تو خیال یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بھی کبھی کبھار کو میٹھا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ان کی لائف ہے, دے ہیو وشز. اگر ان کو مہینے میں ہفتے میں 1 آدھ دفعہ کو میٹھا کھا لے تو کوئی اس میں کون سا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی موٹا انسان ہے جس کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اس کو لازمی ہارٹ اٹیک ہوگا, اس کی شریانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. لیکن اب اگر دبلا پتلا انسان بھی ہے, مسائل اس کو بھی نہیں ہے, اچانک ڈیتھ. میں نے وہی عرض کی نا, یہ کولیسٹرول کا موٹاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے, بہت کم تھا. ہاں, یہ تھن پیشنٹ میں بھی کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بالکل ینگ تھن پیشنٹ بالکل ایسے, اور ان کا جب کولیسٹرول کروایا تو more than 500 دس اینڈ دیٹ. اچھا, کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں ایز اے ویسکولر سرجن, جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں نا وہ LDL کو فالو کرتے ہیں, لو ڈینسٹی ٹائپ آف پروٹین ہوتی ہے, اینڈ دیٹ شوڈ ان نارمل پرسن جو ہے نا وہ آپ کا 100 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. 100 سے؟ ہاں. اور جو ڈیزیز مطلب کسی کو ڈائبٹیز ہے یا ان کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو 70 سے کم ہم کوشش کرتے ہیں رکھیں.
कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, क्यों इतना हाई हो जाता है? गोश्त ज्यादा खाने की वजह से? हाँ नहीं, कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक गोश्त से नहीं होता, ये बेसिकली हमारा इनटेक फूड से ताल्लुक है इसका। हम खा क्या रहे हैं, हम कितना, जैसे आपने नोटिस किया जंक फूड से डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कभी कभार खाने में तो इतना नहीं है मसला, लेकिन अगर आप डेली खा रहे हैं और हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खा रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम करेगा। और फिर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो एक्सरसाइज भी बड़ी, मैंने इसलिए अर्ज किया कि एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। डेली अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए 20 से 25 मिनट कम से कम ज़रूर रखें, जो मेरा ख्याल है हमारे पास हम कोई भी नहीं देता अपने आप को। यानी कि अगर हम ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्रिगर करेगा। डेफिनेटली। और यूरिक एसिड क्या खाने से, गोश्त वगैरह खाने से? यूरिक एसिड का ताल्लुक ज्यादा दालों से होता है, दालों से हाँ, जो आपकी बीन्स होती है ना, जैसे दालें हम खाते हैं उनके साथ होता है। फिर उसके अलावा गोश्त और अंडों से भी ताल्लुक होता है। अंडों से भी, हाँ। लेकिन वो बेसिकली जो आपका रूमेटोलॉजिस्ट है ना, वो आपको सारा गाइड करता है कि आपने कौन कौन सी डाइट इस तरह से मैनेज करनी है। वो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं दालें खाना छोड़ दूं, मैं गोश्त खाना छोड़ दूं, अंडे खाना छोड़ दूं। ठीक है, ये तो जिनको बीमारी होगी यूरिक एसिड की, वो फिर कंसल्ट करें और फिर देखें कि उन्होंने कौन सी चीज़ बंद करनी। अच्छा, एकदम गर्मी से एसी में चले जाना या एसी की ठंडक से एकदम गर्मी में आना, उससे भी शरीयानों पे कुछ मुतासिर होती हैं? नहीं, ये आमतौर पर ना मसल्स को अफेक्ट करती हैं, शरीयानों को इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। क्योंकि आपकी बॉडी में सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स रखा हो, तो वो उसी के ऊपर बॉडी ट्राई करती है कि फिक्स रहने की। वो उसको इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, वो उसी को फिक्स रखने के लिए सारे जो काम करती है वो उसको फिक्स रखने के लिए करती है। लेट्स सपोज अगर आप गर्मी से सर्दी में चले जाएंगे तो आपके मसल्स शिवर करना शुरू कर देंगे अनइंटेंशनली, आपको फील नहीं होगा। अच्छा। हाँ, वो शिवर करना शुरू कर देंगे। वो किस लिए कि जी वो आप ठंड में आ गए हैं, तो अब उसने टेम्परेचर मेंटेन करना है अपना, जो 37 टेम्परेचर है बॉडी ने। तो वो फिर मसल, अगर आप ज़्यादा देर एसी में रहते हैं तो वो फिर फटीग हो जाते हैं कि वो शिवर कर रहे होते हैं बार मुसलसल कंटिन्यूसली। इसी तरह जब आप बाहर निकलते हैं गर्मी में तो आपको स्वेटिंग होती है, बॉडी आपको टेम्परेचर जो है बाहर 45 है, बॉडी 37 पर रहने की कोशिश करती है, तो वो फिर स्वेटिंग होती है और डिहाइड्रेशन होती है। सो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स है, तो वो उसको फिक्स रखने के लिए सारे काम कर रही होती है। तो खून के शरियानों पे मैंने आपको अर्ज किया कि एक्सरसाइज और पानी, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ज्यादा मसाइल ख़वातीन में आते हैं या मर्द हजरात में आता है? ये यकसा तौर पर आते हैं, ये इसमें कोई खास आप ये नहीं कह सकते कि जैसे ब्लड प्रेशर की या हार्ट अटैक की रेशो ज्यादा ख़वातीन में है या मर्द हजरात में, या फालिज की? अच्छा, मर्दों में इसलिए है क्योंकि उनमें स्मोकिंग का फैक्टर आ जाता है ना, इसलिए वो मर्दों में ये ज़्यादा है, क्योंकि मेल्स हमारे सोसाइटी में ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स कम स्मोकिंग करती हैं। तो फालिज भी ज्यादा मर्दों में होता है, डेफिनेटली। हार्ट अटैक भी ज्यादा मर्दों में होता है, और शरियानों के मसाइल भी ज्यादा मर्द हजरात में। स्मोकिंग का फैक्टर मर्दों में ज्यादा है ना, अगर आप स्मोकिंग को निकाल देंगे फिर तो मेरा ख्याल है कि इक्वली इसमें कोई इफेक्ट होता है, कितना नहीं फर्क। बिल्कुल ठीक है। अब हमें करना ये है कि डाइट अच्छी इंटेक करनी है, मसलन किस तरह की, ऑयल को माइनस करना है, हर चीज को बैलेंस माइनस ना करें, मेरा सच है, कोई चीज माइनस ना करें लाइफ से। आपकी एक लाइफ है, इसको अच्छे तरीके से गुजारें। अच्छा, लेकिन कम करें, यानी कि आप कह रहे हैं बैलेंस्ड, यू शुड स्पेंड अ बैलेंस्ड लाइफ। आपको हर चीज में बैलेंस करना आना चाहिए कि यार आज मैंने इतनी चीज खाई थी, अब कल मैंने ये नहीं खाना। तो ये बैलेंस्ड लाइफ बड़ी जरूरी है, बजाय इसके कि आप अपने पर पाबंदी लगा लें, मैंने ये भी नहीं करना, मैंने ये भी नहीं करना, मैंने ये भी नहीं करना। सो यू शुड स्पेंड अ बैलेंस्ड लाइफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अदील हमारे साथ मौजूद थे, वेस्कुलर सर्जन है। हमें उन्होंने अवेयर किया कि शरियानों को किस तरह से हम सेहतमंद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपको फालिज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है अगर आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात थी कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि एक ज़िंदगी है, आप जो जी चाहता है खाएं, लेकिन बैलेंस रखें और एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।